خوش آمدید۔ آج ہم انگریزی الفاظ پر بات کرنے والے ہیں، خاص طور پر وہ الفاظ جو پی پی ایس سی امتحانات کی تیاری میں کام آ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پی پی ایس سی بردرز اکیڈمی کے کچھ نوٹس ہیں جن میں الفاظ، ان کے اردو معنی اور اہم بات یہ کہ ان کے متضاد یعنی اینٹونمز اور مترادف یعنی سینونیمز دیے گئے ہیں۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ان نوٹس میں جو الفاظ ہیں ان کو سمجھیں، خاص طور پر ان کے متضاد اور مترادف۔ اس سے انگریزی سیکھنا شاید تھوڑا دلچسپ ہو جائے، آسان ہو جائے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں ان الفاظ کو۔ جی بالکل، اور یہ بہت اہم بھی ہے کیونکہ الفاظ کو الگ الگ یاد کرنے کے بجائے ان کے رشتوں میں سمجھنا، یعنی متضاد اور مترادف کے ساتھ، اس سے زبان کی اصل روح سمجھ آتی ہے۔ متضاد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک خیال کہاں تک جاتا ہے، اس کی حد کیا ہے، اور مترادف ہمیں معنی کے مختلف رنگ دکھاتے ہیں۔ تو یہ صرف امتحان کے لیے نہیں بلکہ اپنی بات واضح کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ بہت خوب، تو پھر شروع کریں۔ شخصیت اور رویوں سے متعلق کچھ الفاظ دیکھتے ہیں۔ نوٹس میں پہلا لفظ ہے سپرسیلیس، مطلب لکھا ہے مغرور یا تکبرانہ۔ کافی منفی سا لگ رہا ہے۔ اس کا متضاد کیا دیا ہے نوٹس میں؟ جی، نوٹس کے مطابق سپرسیلیس کا متضاد ہے میک۔ میک یعنی نرم ہوں، عاجز۔ آپ دیکھیں، یہ شخصیت کے دو بالکل الگ سرے ہیں۔ ایک طرف وہ جو خود کو بہت کچھ سمجھے، مغرور، اور دوسری طرف وہ جو بہت نرم ہو، عاجز۔ یہ تضاد بالکل واضح ہے۔ ہاں واقعی، بالکل الٹ۔ اچھا، اگلا لفظ ہے فیچوس، مطلب دیا ہے بے وقوف یا احمق۔ یہ بھی کوئی بہت اچھا لفظ نہیں۔ اس کی ضد کیا بتائی ہے؟ فیچوس کے مقابلے میں نوٹس نے سینسیبل لکھا ہے، یعنی عقل مند، سمجھدار۔ تو یہ جوڑا ذہانت اور حماقت، یا کہہ لیں سمجھداری اور بے وقوفی کے فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ فیچوس میں کبھی کبھی ایک طرح کی خود پسند بے وقوفی کا پہلو بھی ہوتا ہے، جبکہ سینسیبل تو عملی سمجھ بوجھ ہے۔ یہ باریکی اہم ہے۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے سیپینٹ، مطلب دانشمند، عالم۔ نوٹس میں اس کا متضاد سمپل دیا ہے۔ اب سمپل تو سادہ ہوتا ہے، یہ دانشمند کی ضد کیسے ہوئی؟ یہ کچھ عجیب نہیں؟ ہاں، یہ نقطہ بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، یہاں سمپل کو اس کے عام معنی سادہ میں نہیں لیا گیا، بلکہ اس کانٹیکسٹ میں سیپینٹ یعنی بہت زیادہ علم والے کے مقابلے میں سمپل کا مطلب لیا گیا ہے کم عقل، نادان، یا شاید بے وقوف، مطلب جس میں وہ گہری حکمت نہ ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لفظ کا معنی ہمیشہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، تو مطلب سمپل یہاں نائیو جیسا کچھ ہو گیا۔ ٹھیک، یہ واقعی اہم بات ہے۔ چلیں، شخصیت اور رویوں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب کچھ الفاظ دیکھتے ہیں جو کسی عمل یا حالت کے بارے میں ہے۔ اپروبیٹ، مطلب ہے منظور کرنا یا پسند کرنا۔ اس کا متضاد؟ نوٹس بتاتے ہیں کہ اپروبیٹ کا الٹ ہے کنڈیم۔ کنڈیم یعنی مذمت کرنا یا شدید ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ تو یہ صرف ناپسندگی نہیں بلکہ کسی چیز کو سختی سے رد کرنا ہے، جیسے کوئی اخلاقی یا قانونی فیصلہ دینا۔ منظوری بمقابلہ سخت مذمت، واضح ہے۔ اب ایک حالت کی بات کرتے ہیں، کوئیسنٹ یعنی خاموش، ساکن۔ اس کی ضد کیا ہوگی؟ اس کا متضاد دیا ہے ایکٹیو، یعنی متحرک، فعال۔ یہ تو بالکل بنیادی تضاد ہے سکون اور حرکت کا۔ ایک حالت جہاں کچھ نہیں ہو رہا، دوسری جہاں حرکت ہے۔ ویسے یہ دلچسپ ہے کہ ہم اکثر چیزوں کو ان کی ضد سے ہی بہتر سمجھتے ہیں، جیسے خاموشی کو شور سے، سکون کو حرکت سے۔ یہ تو ہے، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور مشکل ہے۔ اچھا، اگلا لفظ ہے ڈیمیور، مطلب اعتراض کرنا، ہچکچانا۔ نوٹس میں اس کا متضاد امبریس یعنی گلے لگانا دیا ہے۔ یہ جوڑا مجھے تھوڑا سا عجیب لگا۔ گلے لگانا اعتراض کرنے کی ضد کیسے؟ ہاں، پہلی نظر میں عجیب لگتا ہے کیونکہ گلے لگانا تو ایک جسمانی عمل ہے، لیکن یہاں ایمبریس کو اس کے مجازی معنی میں لیا گیا ہے، میٹافوریکل سینس میں، یعنی کسی خیال کو، کسی موقع کو یا کسی تبدیلی کو خوشی سے قبول کر لینا، اپنا لینا۔ تو اس معنی میں یہ ڈیمیور کے بالکل الٹ ہے، جہاں آپ ہچکچاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ قبولیت بمقابلہ ہچکچاہٹ ہے۔ اب سمجھ آئی، یعنی لفظی معنی سے ہٹ کر سوچنا پڑتا ہے۔
چلیں اب کچھ مترادف الفاظ دیکھتے ہیں۔ نوٹس میں پرولونگ یعنی طویل کرنا کا مترادف ایکسٹینڈ دیا ہے، بڑھانا۔ کیا یہ بالکل ایک ہی چیز ہے؟ یہ بہت قریبی مترادف ہیں۔ دونوں کا مطلب ہے کسی چیز کا دورانیہ یا وقت بڑھا دینا، جیسے میٹنگ کو پرولونگ کرنا یا ویزا ایکسٹینڈ کرنا۔ شاید ایکسٹینڈ جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے میز کو ایکسٹینڈ کرنا، پر وقت کے حوالے سے یہ پرولونگ کے بہت قریب ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح نوٹس میں کچھ اور جوڑے بھی ہیں۔ ہسل یعنی جلدی کرنا کا مترادف ہری، ریمبل یعنی بے مقصد گھومنا کا مترادف وانڈر، اور فلیئر یعنی بھڑکنا کا مترادف بلیز۔ کیا ان میں بھی کوئی فرق ہے؟ جی، باریک فرق تو ہو سکتے ہیں، اگرچہ نوٹس انہیں مترادف کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہسل میں اکثر ہری سے زیادہ ایک تیزی، ایک بھاگ دوڑ کا تاثر ہوتا ہے۔ ریمبل صرف گھومنا نہیں، بے مقصد باتیں کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ وانڈر زیادہ تر چلنے پھرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح فلیئر اکثر اچانک چھوٹی سی بھڑک ہوتی ہے، جیسے ماچس۔ بلیز زیادہ بڑی تیز آگ ہوتی ہے، لیکن بنیادی مطلب قریب ہونے کی وجہ سے انہیں مترادف کہا جا سکتا ہے۔ یہ باریکیاں جاننا بھی اچھا ہے۔ مطلب مترادف ہوتے ہوئے بھی ہر لفظ کا اپنا ایک الگ ذائقہ ہے۔ ایک اور جوڑا ہے بینیفیشل یعنی فائدہ مند اور ایڈوانٹیجز یعنی فائدہ مند۔ یہ بھی کافی قریب ہیں۔ جی ہاں، دونوں ہی کسی چیز کے مثبت اثر یا فائدے کو بتاتے ہیں، اکثر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ شاید ایڈوانٹیجز میں کسی خاص مقصد کو پانے میں مددگار ہونے کا پہلو تھوڑا زیادہ ہو۔ اور ایک آخری مترادف جوڑا اس حصے سے امپلائی یعنی اشارہ کرنا اور سجیسٹ یعنی تجویز دینا یا اشارہ کرنا۔ انہیں بھی مترادف بتایا گیا ہے۔ کیا یہ بالکل ایک ہے؟ ان میں بھی مطلب کا ایک مشترکہ دائرہ ہے۔ دونوں میں بات کو سیدھا کہنے کے بجائے اشارہ کرنا شامل ہے۔ امپلائی کا تعلق اکثر کہنے والے کے چھپے ہوئے مطلب سے ہوتا ہے، جو لفظوں سے ظاہر ہو جائے۔ سجیسٹ میں بھی اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تجویز دینے کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ کتنے مترادف ہیں۔ ہونا ضروری نہیں۔ اچھا، عمل اور حالت کے بعد اب کچھ الفاظ دیکھتے ہیں جو وقت، انداز یا وسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جوڑا مجھے بہت ہی دلچسپ لگا۔ میٹیٹونل، جس کا مطلب نوٹس میں صبح کا ہے، اور اس کا متضاد کیوپسکولر یعنی شام کا۔ یہ تو میں نے پہلے کبھی سنے ہی نہیں۔ واقعی یہ عام بول چال کے الفاظ نہیں ہیں۔ میٹیٹونل صبح سویرے سے تعلق رکھتا ہے، پھوپ ہٹنے کا وقت، جبکہ کریپسکولر شام کے دھندھول کے یعنی ٹوائلائٹ سے متعلق ہے، جب سورج ڈوب رہا ہو یا نکلنے سے پہلے کا اندھیرا۔ یہ الفاظ اکثر بائیولوجی میں جانوروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو ان اوقات میں ایکٹیو ہوتے ہیں، یا پھر ادبی زبان میں۔ ان کا علم ہونا واقعی ذخیرہ الفاظ کو بڑھاتا ہے۔ صحیح، یعنی پی پی ایس سی کے کسی پیسج میں آ گئے تو مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اگلا لفظ سارٹوریل یعنی لباس سے متعلق۔ اس کا متضاد نوٹس میں ان ایلیگنٹ دیا ہے، بد سلیقہ۔ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، سارٹوریل خاص طور پر کپڑوں کے سٹائل، کٹنگ اور پہننے کے سلیقے سے جڑا ہے، جیسے سارٹوریل ایلیگنس یعنی لباس میں نفاست، جبکہ ان ایلیگنٹ ایک عام لفظ ہے جو کسی بھی چیز میں خوبصورتی یا سلیقے کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، لباس ہو، حرکتیں ہوں یا بات کرنے کا انداز۔ تو یہاں متضاد کا تعلق شاید سارٹوریل کے مثبت پہلو یعنی اچھے لباس کے مقابلے میں ان ایلیگنٹ یعنی بھدے انداز سے ہے۔ اچھا، یعنی نفیس لباس بمقابلہ بد سلیقگی۔ ٹھیک، اب وسائل پر آتے ہیں۔ امپروویڈنٹ مطلب ہے فضول خرچ، آگے کی نہ سوچنے والا۔ اس کا متضاد کوشس یعنی محتاط۔ یہ تو کافی عملی تضاد ہے۔ جی بالکل، یہ پیسے یا دوسرے وسائل کے استعمال اور مستقبل کی پلاننگ کے حوالے سے دو بالکل مختلف رویے ہیں۔ امپروویڈنٹ وہ ہے جو آج میں جیتا ہے، کل کی فکر نہیں کرتا، جبکہ کوشس وہ ہے جو محتاط ہے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، بچت کرتا ہے۔ اور اسی مالی پہلو سے جڑا ایک اور جوڑا، امپیکیونیس یعنی مفلس، غریب۔ اس کا متضاد ویلدی یعنی دولت مند۔ یہ تو سیدھا سیدھا مالی حالت کے دو کنارے ہیں، ایک طرف پیسے کی شدید کمی، دوسری طرف بہت زیادہ پیسہ۔ امپیکیونیس شاید پور سے بھی زیادہ شدید محتاجی بتاتا ہے۔ اور آخر میں اس حصے سے ایک مترادف جوڑا، نیگلیجنٹ یعنی غافل، لاپرواہ، اور اس کا مترادف کیرلیس یعنی لاپرواہ۔ کیا یہ بالکل ایک جیسے ہیں؟ یہ بھی بہت قریبی ہیں۔ دونوں کا مطلب ہے کسی کام میں ضروری توجہ نہ دینا،
نیگلیجنٹ میں اکثر کسی ذمہ داری سے غفلت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، جیسے میڈیکل نیگلیجنس، جبکہ کیئرلیس زیادہ عام لاپرواہی ہے۔ لیکن ہاں، روزمرہ میں اکثر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر میں چند اور مختلف قسم کے الفاظ۔ سولم مطلب سنجیدہ، باوقار۔ اس کا متضاد امیوزنگ یعنی مزاحیہ۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ یہ مزاج یا ماحول کا تضاد ہے۔ سولم موقع یا شخص میں سنجیدگی ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، جیسے کوئی سنجیدہ تقریب، جبکہ امیوزنگ میں ہلکا پن ہوتا ہے، تفریح، ہنسی مذاق۔ تو یہ سنجیدگی بمقابلہ تفریح ہے۔ اور آخری جوڑا جو نوٹس میں ہے وہ مترادف ہے۔ کسٹم یعنی رواج، عادت، اس کا مترادف ہیبٹ یعنی عادت۔ ان میں کیا فرق یا مماثلت ہے؟ مطلب کافی قریب ہے، خاص طور پر جب کسٹم کو ذاتی عادت کے معنی ملے۔ لیکن عام طور پر کسٹم معاشرتی رواج کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی گروہ میں ہو، جبکہ ہیبٹ زیادہ تر فرد کی اپنی عادت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ دونوں ہی بار بار ہونے والے عمل ہیں، اس لیے انہیں مترادف سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم نے PPSC برادرز اکیڈمی کے نوٹس کی مدد سے انگریزی کے کچھ الفاظ دیکھے، ان کے اردو معنی اور خاص طور پر ان کے متضاد اور مترادف کے رشتوں پر بات کی۔ اس سارے جائزے سے کیا اہم بات سامنے آئی؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ الفاظ کو جوڑوں میں سمجھنا صرف رٹا نہیں ہے، یہ اصل میں معنی کی گہرائی میں اترنے کا طریقہ ہے۔ متضاد ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک خیال کی حد کہاں ہے، اور مترادف ہمیں ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے کہنے کا موقع دیتے ہیں، معنی کی رنگ دکھاتے ہیں۔ اس طرح زبان صرف الفاظ کا ڈھیر نہیں رہتی، بلکہ خیالات کا ایک زندہ نظام بن جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ گہری سمجھ نہ صرف امتحان میں کام آئے گی بلکہ ہماری عام انگریزی لکھنے اور بولنے کی صلاحیت کو بھی بہتر بنائے گی۔ جب ہم یہ باریک رشتے سمجھتے ہیں تو ہم زیادہ ٹھیک اور مؤثر طریقے سے بات کر پاتے ہیں۔ یقیناً، اس سے زبان پر آپ کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، آپ زیادہ پراعتماد محسوس کرتے ہیں۔ تو اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں سوچنے کے لیے، کیا واقعی کسی لفظ کے متضاد کو جاننا اس لفظ کے اصل میننگ کو سمجھنے میں کوئی نئی گہرائی پیدا کرتا ہے؟ اور کیا ہم اپنی روزمرہ کی بات چیت میں، چاہے وہ اردو ہو یا کوئی اور زبان، ایسے کتنے ہی متضاد الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے ہم دنیا کو سمجھتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں؟